अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सूरह इंसान की मुल्हिदाना तफसीर और तशरीह पेश करूंगा। ये अरबों के जहन की पैदावार कुरान मजीद की 76वीं सूरह है, जिसमें 31 आयात शामिल हैं। तबसरे से पहले मैं इन आयात का मुत्तफ़िक अलैह तर्जुमा यानी सूरह अल इंसान की आयात का तर्जुमा पढ़ने जा रहा हूँ। सुनिए और सर धुनिए। सूरह अल इंसान की पहली आयत, बेशक इंसान पर ज़माने में एक ऐसा वक्त भी आ चुका है कि वो कोई काबिल ज़िक्र चीज़ ना था। फिर दूसरी आयत, हमने इंसान को नुतफे से पैदा किया ताकि उसको आजमाएं, तो हमने उसको सुनता और देखता बनाया। तीसरी आयत, और उसे रास्ता भी दिखा दिया, खा वो शुक्रगुजार हो या फिर नाशुक्रा हो। फिर सूरह अल इंसान की चौथी आयत, हमने काफरों के लिए जंजीर, तौक और दहकती आग तैयार कर रखी है। फिर इसी सूरह की जो पांचवीं आयत, उर्दू तर्जुमा, जो नेकोकार हैं वो ऐसी शराब पिएंगे जिसमें काफूर की आमेजिश होगी। ठीक है। उसके बाद छठी आयत जो सूरह अल इंसान की है कि ये एक चश्मा है जिसमें से जो नेकोकार बंदे हैं वो शराब पिएंगे और उसमें से छोटी छोटी शराब की नहरें निकालेंगे। फिर उसके बाद इसी सूरह की जो सातवीं आयत है, लोग नज़रें पूरी करते हैं और उनसे उस दिन से डरते हैं जिसकी सख्ती फैल रही हो और खुदा का खौफ रखते हैं। और सूरह अल इंसान की आठवीं आयत, और बावजूद इसके कि उनको खुद भूख की हाजत होती है, फ़कीरों, यतीमों और कैदियों को खाना खिलाते हैं। फिर सूरह अल इंसान की जो नवी आयत है, और कहते हैं कि हम तुमको सिर्फ खुदा के लिए खाना खिलाते हैं, ना तुमसे एवज़ के खास्तगार हैं, ना ही शुक्रगुजारी के तलबगार हैं। फिर इसी सूरह की जो 10वीं आयत है, हमको अपने परवरदिगार से उस दिन का डर लगता है जो चेहरों को करीह और दिलों को सख्त कर देने वाला है। फिर 11वीं आयत है, तो खुदा उनको उस दिन की सख्ती से बचा लेगा और ताजगी और खुशदिली इनायत फरमाएगा। फिर इसी सूरह अल इंसान की 12वीं आयत में इनके अल्लाह ताला कहते हैं, और उन्हें सब्र के बदले बहिश्त के बागात और रेशम के मलबूसात अता करेगा। फिर इसी सूरह की जो 13वीं आयत है उसमें अल्लाह ताला इनके फरमाते हैं, इनमें वो तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे, वहाँ ना धूप धूप की शिद्दत होगी और ना ही सर्दी की। उसके बाद जो 14वीं आयत है उसमें अल्लाह ताला इनके कहते हैं, उनसे फलदार शाखें और उसके साए करीब होंगे और मेवों के गुच्छे लटक रहे होंगे। और फिर अगली आयत यानी 15वीं आयत कि खुदाम चांदी के बर्तन और शीशे के साफ ग्लास लिए उनके इर्द गिर्द फिरेंगे। फिर 16वीं आयत, और शीशे भी चांदी के और शीशे भी चांदी के जो ठीक अंदाजे के मुताबिक बनाए गए हैं। और फिर 17वीं आयत है, और वहां उनको ऐसी शराब पिलाई जाएगी जिसमें सौंठ यानी अदरक का सफूफ उसकी आमेजिश होगी। और 18वीं आयत है सूरह अल इंसान की कि जन्नत में एक चश्मा है जिसका नाम है सलसबील। उसके बाद सूरह अल इंसान की 19वीं आयत, और जन्नतियों के पास लड़के आते जाते होंगे जो हमेशा जवान रहेंगे, जब उन पर निगाह पड़ेगी तो मालूम होगा कि बिखरे हुए मोती हैं। और फिर 20वीं आयत, और जन्नत में जहां आंख उठाओ कसरत से नेमत और अजीमुल शान सल्तनत देखोगे। उसके बाद इसी सूरह की जो 21वीं आयत है कि उनके बदन पर खूबसूरत सब्ज अतलस के कपड़े होंगे और उन्हें चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे। फिर इसी सूरह की जो 22वीं आयत है, उनकी ये सब कुछ उनकी कोशिशों का सिला होगा जो खुदा ने कबूल की। उसके बाद 23वीं आयत है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम पर कुरान आहिस्ता आहिस्ता नाजिल किया है। फिर इसी सूरह की 24वीं आयत है, तो अपने परवरदिगार के हुक्म के मुताबिक सब्र किए रहो और किसी बदअमल और नाशुक्रे का कहा न मानो। फिर इसी सूरह अल इंसान की 25वीं आयत है, और सुबह शाम अपने परवरदिगार का नाम लेते रहो। फिर इसी सूरह अल इंसान की 26वीं आयत है, और रात को देर तक सजदे करते रहो और खुदा की पाकी बयान करते रहो। और फिर 27वीं आयत है, काफर दुनिया को दोस्त रखते हैं और कयामत को भूल जाते हैं। 28वीं आयत है, ख़वातीन व हज़रात, हमने कुफ़ार को पैदा किया और उन्हें मजबूत बनाया, हम चाहें तो इनके बदले और लोग ले आएं। ये 28वीं आयत है। और फिर 29वीं आयत में सूरह अल इंसान में अल्लाह ताला इनके कहते हैं, कुरान नसीहत है जो चाहे अपने रब की जानिब पहुंचने का रास्ता इख्तियार करे। और 30वीं आयत है, और तुम कुछ भी नहीं चाह सकते मगर जो खुदा को मंजूर हुआ, बेशक खुदा जानने वाला और हिकमत वाला है। और सूरह अल इंसान की आखिरी और 31वीं आयत, वो जिसको चाहता है अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है और जालिमों के लिए उसने दुख देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। इन आयात को
غور سے پڑھنے پر مبینہ خالق کائنات کی سطحی اور محدود امیجنیشن کا تاثر مزید تقویت پکڑتا ہے۔ اس سورہ کے آغاز میں خدا ایسے تمام انسانوں کی پیدائش کے امکانات یکسر مسترد کر رہا ہے جو بہرے یا نابینا ہوں۔ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو سنتا دیکھتا اس لیے بنایا تاکہ اس کی آزمائش کر سکوں، یعنی ایک بہرا ریپسٹ یا نابینا خطا کار خدا کے آزمائش ٹیسٹ میں بطور امیدوار کوالیفائی ہی نہیں کرتے۔ اسلام کے خیال میں اللہ کو ایک کامل تخلیق کار ہونا چاہیے، لہٰذا اس نے جسمانی عوارض کا شکار انسانوں کو تخلیق خدا کے طور پر قبول کرنے میں قابل فہم بخل سے کام لیا ہے۔ پھر ان کا اللہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے انسان کو نیکی کا راستہ دکھا دیا ہے اور اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اس راستے پر چلتا ہے یا نہیں۔ خدا کو اپنے اس دعوے کو درست ثابت کرنے کے لیے اپنے مستقبل کے علم سے دستبردار ہونا پڑے گا کہ اسے نہیں پتا ہونا چاہیے کہ انسان نیکی کے راستے پر چلے گا یا نہیں، اور وہ ٹیسٹ کر رہا ہے۔ مگر دوسری جانب خدا مستقبل کا حال جاننے کا دعویٰ کر کے اپنے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اب اگر اسے پتا ہے کہ انسان کس راستے پر چلے گا تو انسان کا کوئی عمل بھی اس کے علم کو تبدیل نہیں کر سکتا اور ٹیسٹ بیکار ہے۔ پھر خدا انسان کی عقل کو بچوں کی عقل تصور کرتے ہوئے خود کو نہ ماننے والوں کو زنجیر سے ڈراتا ہے، توق سے ڈراتا ہے، آگ سے ڈراتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ لوہے سے بنی زنجیر اور توق آگ کے ہائر ٹیمپریچرز پہ گرم سیال میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور جی ہنوم سے ڈرائیو جہنم میں لوہے کی زنجیر اور توق کا امکان خود جہنم کی طرح بعید از امکان ہے۔ اس کے بعد خدا مومنین کو خوشخبری دیتا ہے کہ انہیں نشے کی نہر سے ایسی شراب پلائی جائے گی جس میں کافور یعنی کیمفر ملا ہوگا، ایتھائل الکحل C2H5OH اور کیمفر C10H16O کا عجیب و غریب مرکب جس میں نشے کے بغیر خوشبو کی آمیزش ہوگی۔ قرآنی حکیم سعید کا روح افزا اور عملی طور پر گناہ بے لذت ہے۔ پھر خدا ان لوگوں کو جنت کی نوید دیتا ہے جو خود بھوکے رہ کر ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے من و سلوہ کی ڈلیوری کرنے والا اللہ حاجت مندوں کا پیٹ بھرنے سے قاصر ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے دیگر انسانوں سے درخواست کر رہا ہے کہ آپ خود بھوکے رہ کر میرے پیدا کیے ہوئے دیگر انسانوں کا پیٹ بھر دیں تو میں جنت میں آپ کا پیٹ بھر دوں گا۔ بھائی انتہائی مزح کا خیز اور غریب خدا ہے مسلمانوں کا۔ یاد رہے کہ یہ وہی خدا ہے جو استاد نصرت فتح علی خان کا نظام ہستی چلا رہا ہے اور پتھر کے نیچے سے کیڑے کو رزق دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کیڑوں کے قرآن میں کیڑوں کو بھی یہی کہتا ہو کہ جنت ہے ان کیڑوں کے لیے جو خود بھوکے رہ کر اپنے اکٹھے کیے ہوئے ڈبل روٹی کے ٹکڑے دوسرے ضرورت مند کیڑوں کو کھلاتے ہوں۔ سورہ الانسان کی 9ویں آیت میں اسلامی اللہ مسلمانوں کو کہتا ہے کہ آپ بھوکے لوگوں کو کھانا کھلاتے وقت یہ ضرور کہیں کہ میں نے آپ کو یہ کھانا رضائے الہی کے لیے یعنی اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے۔ پوری دنیا میں غیر مذہبی انسان دوسرے ضرورت مندوں کو رضائے الہی کے لالچ کے بغیر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کھانا کھلا دیتے ہیں، مگر ایک مذہبی انسان اتنا گرا ہوا ہوتا ہے کہ وہ خدا کی خوشنودی کے حصول کے لالچ کے بغیر کسی بھوکے کو کھانا کھلانے تک کا بھی روادار نہیں ہوتا۔ بھوکے کی عزت نفس تو جائے بھاڑ میں، اگر بھوکے کو کھانا کھلا کر خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے تو ایسی صورت میں مسلم معاشرے کو قیامت تک بھوکوں کی کثیر تعداد درکار ہے۔ اور ویلفیئر سوسائٹی کا قیام اسکینڈینیوین ممالک کے برعکس کم از کم اسلام کا مقصد نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد اس سورہ میں عربوں کی ناآسودہ خواہشات خدائی انعامات کا روپ دھار لیتی ہیں۔ جنتیوں کو زبردستی ریشم کے ملبوسات پہنائے جائیں گے، خواہ انہیں پسند ہوں یا نہ ہوں۔ مرد ویسے بھی سلک شرٹس پہن کر کافی نامرد لگتے ہیں، مگر ٹیکسٹائل ورائٹیز سے ناآشنا عربوں نے تمام جنتیوں کے لیے سلک فیبرک کو آفیشل یونیفارم مقرر کر دیا۔ ریشم کے لباس پہنانے کے بعد عربوں کے تصوراتی خدا نے تمام جنتیوں کو گاؤ تکیوں والے تخت پر بٹھا دیا اور تاش، شطرنج، کتاب، کاغذ، قلم، کاجو اور انٹرنیٹ جیسی نعمتوں کا ذکر ماضی، جغرافی اور مستقبل کا علم رکھنے کا دعوے دار ہونے کے باوجود نہ کر کے اپنے جھوٹ پہ مہر تصدیق ثبت کر دی۔ اس سورہ کی 14ویں آیت میں خدا انکشاف کرتا ہے کہ سوکھے ہوئے انگور یعنی میوے جنت کی پتھریلی روشوں کے پرے آگے درختوں پر گچھوں کی صورت میں لٹک رہے ہوں گے۔ ڈرائی فروٹس کا درختوں پر پنپنا صرف جاہل عربوں کے خدا کی ناموجود جنت کے درختوں کی شاخوں پر ہی ممکن ہے، جہاں گریویٹی جی کی ویلیو 9.88 میٹر پر سیکنڈ اسکیئر کی جگہ جی ہے۔ 15ویں آیت میں
خدام کا ذکر ہے جو جنت میں ہوتے ہوئے بھی امریکہ کے اللیگل امیگرنٹس کی طرح سماجی رتبے سے محروم ہوں گے۔ 16ویں آیت میں خدا ایسے شیشے کے برتنوں کی موجودگی کا ذکر کر رہا ہے جو چاندی کے بنے ہوئے ہوں گے، یعنی میٹھے نمک جیسا لسانیاتی تضاد 16ویں آیت کا اصل اصول ہے۔ آیت نمبر 17 میں گاڈ بار کی شراب کی ریسیپی تبدیل ہو جاتی ہے۔ 5ویں آیت میں اللہ میاں نے کافور سے کاکٹیل بنائی اور یہاں وہ ادرک کے صفوف سے نشہ دعاتشا کرنے کا اعلان کر رہا ہے۔ کچھ مسلمان علماء کی رائے میں جنت کی شراب سے نشہ نہیں ہوگا۔ اگر نشہ یا ایوفوریا نہیں ہے مطلوب و مقصود مومن، تو لفظ شراب کا ذکر اور لالچ اس کا پھر مقصد کیا ہے؟ نشے کے بغیر تو پھلوں کا رس اور پیڑے والی لسی ہی کافی تھی، مگر اس کے باوجود اسی عربی لفظ شراب کا لالچ دیا گیا، جس لفظ شراب کو قرآن کے دیگر مقامات پہ شیطانی کام کہا گیا۔ کسی نے پوچھا کہ مسلمان شراب کیوں نہیں پیتے؟ بتایا گیا تاکہ جنت میں شراب پی سکے۔ پوچھا کہ مسلمان فری سیکس سے کیوں گریز کرتے ہیں؟ بتایا گیا تاکہ جنت میں فری سیکس کر سکے۔ اس سے زیادہ انسانی عقل کی توہین کیلنڈر نے شاید ہی دیکھی ہو۔ یاد رہے کہ سورہ الانسان کے مطابق جنت میں ادرک کے صفوف والی شراب والی نہر کا نام سلسبیل ہے، ڈرائی فروٹس درختوں پر اور شراب نہروں میں۔ خدا کے اوزان کے ساتھ ساتھ کنٹینرز کی ترتیب بھی عرب کے صحرا کی دھوپ سے بے ربط ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے بعد عربوں کا خدا عرب کی جگہ پشاور اور لنڈی کوتل کا خدا بن جاتا ہے اور جنتیوں کو خوبصورت لڑکوں کا لالچ دیتے ہیں کہ ان کے حسن کو موتیوں سے تشبیہ دے رہا ہے۔ والا وئی 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 والا وئی وئی وئی۔ 21ویں آیت میں خدا جنتیوں کی وارڈروب میں ورائٹی لانے کی کوشش کرتا ہے اور ریشم کے ساتھ ساتھ اطلس کے فیبرک کو بھی ریکگنائز کرتا ہے، مگر پھر بھی گاڈ ٹیکسٹائل ملز سبز کے علاوہ کسی اور رنگ کے کپڑے فراہم کرنے سے معذرت کرتی دکھائی دیتی ہے۔ یہی وہ خدا ہے جو آدم اور حوا کو کپڑے نہیں دے پایا تھا۔ اس مضحکہ خیز وارڈروب کے بعد خدا الہامی حسن شہریار HSY بننے کے چکر میں تمام جنتیوں کو زبردستی چاندی کے کنگن پہنانے کا اعلان کرتا ہے۔ سوچئے داتا گنج بخش اور معین الدین چشتی اپنی حوروں کے سامنے سے چاندی کے کنگن پہنے چھن چھن کرتے گزر رہے ہوں اور حوریں اپنی ننگی کلائیوں کو حسرت سے دیکھتے ہوئے خدا کے ذوق جمالیات پہ کف افسوس مل رہی ہوں۔ 26ویں آیت جو ہے سورہ الانسان کی، اس میں خدا انسان کو ہدایت کرتا ہے کہ اس کی انا کے غبارے میں ہوا بھرنے کے لیے اسے لمبے لمبے سجدے کیے جائیں، بصورت دیگر اس سے جنت کے لباس، شراب اور دیگر سہولیات سے محروم کر دیا جائے گا۔ 27ویں آیت میں ان کا اللہ کہتا ہے کہ کافر دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ اسی دنیا کو دوست رکھنے والے ممالک میں امیگریشن کنٹینرز اور کشتیوں کے ذریعے جانے کے لیے مسلمان مومنین مرے جاتے ہیں تاکہ وہاں جا کر ان کی جنت کو دوزخ بنا سکیں۔ حال ہی میں ایک سعودی مسلم باشندے نے جرمنی میں معصوم شہریوں پر گاڑی چڑھا کر مذہب کے زہر کی ہلاکت خیزی کا دوبارہ سے بتایا ہے۔ 30ویں آیت میں خدا بتاتا ہے کہ انسان چاہتا بھی خدا کی مرضی سے ہے۔ اس سے پہلے کنفیوزڈ خدا کہہ رہا تھا کہ میں نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا۔ اب اگر انسان چاہ بھی اپنی مرضی سے نہیں سکتا تو پھر کیسا امتحان اور کیسی جزا؟ مگر اس منطقی سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے خدا آخری آیت میں ایسے سوال پوچھنے والوں کے لیے دردناک عذاب کا اعلان کر دیتا ہے۔ دنیا سے جی اچاٹ کرنے کی کوشش، غیر حقیقی مناظر کی منظرکشی اور زندگی کے کسی بھی مثبت سبق سے محروم 31 آیات آپ نے دیکھی۔ اب میں آپ کو ڈورس ڈے کی طلسماتی آواز میں گائی ہوئی 31 آیات دکھاتا ہوں، جن کو پڑھنے اور یوٹیوب پہ سننے کے بعد آپ کا زندگی، محبت، حال، خوشی اور محنت پہ اعتماد دوبارہ سے بحال ہو جائے گا۔ یہ گیت الفریڈ ہچکاک کی 1956 میں ریلیز ہونے والی فلم دا مین ہو نیو ٹو مچ کی زینت تھا اور اس گیت کو 1956 کا موسیقی کا آسکر ایوارڈ بھی جیتنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اول تو نبی ہوتے نہیں، اور اگر ہوتے تو ڈورس ڈے کی نبوت کرین از قیاس ہوتی۔ سننے سے پہلے اس گیت کے بول میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here is what she said to me. خوبصورتی چیک کریں کہ سرا سرا whatever will be will be. The future is not ours to see. کہ سرا سرا what will be will be. When I grew up and fell in love,
ये 11वां मिसरा था. I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sara, whatever will be. The future is not ours to see. Que sara. Wisdom check करें यहाँ पर. What will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly, que sara, whatever will be. The future is not ours to see. Que sara, what will be, will be. Que sara. आपने देखा इस विजडम को. मैं पूरी दयानतदारी से कह सकता हूँ कि डोरस डे के इन अल्फाज की दानिश को पूरे कुरान पे इंटेलेक्चुअल फौकियत हासिल है. बाकी तासुब का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था.